بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے منزل بے منزل سفر فرماتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور اب تک کوفے میں امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے بے وفا حالات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ منزل سلبیہ پر بغیر ازدی سے ملاقات ہوئی جو کوفے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کا بوسہ لے کر کوفے کے بدترین حالات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ فرمایا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں کی شہادت اور دردناک حالات کو بیان کیا۔ حضرت امام پاک کوفیوں کی غداری اور بد شکنی اور عہد شکنی کی داستان سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی پر بد عہدی کا حال سن کر بعض لوگوں نے عرض کیا کہ اے امام پاک یہیں سے واپس تشریف لے چلیں۔ حضرت امام پاک نے واپسی کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ اے امام پاک، امام مسلم کی ایسی دردناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے بلکہ خون حق کا بدلہ لیں۔ آپ نے یہ بات سن کر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور قافلہ آگے چل گیا۔ اسی طرح قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب امام پاک مقامی زبانہ میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ہماری طاقت کے، ہماری اطاعت کے ایک وعدے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہذا جو شخص ہم سے چاہے واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ کچھ عرب کے لوگ جو راستے سے امام پاک کے قریب ہوئے، امام پاک کے ساتھ ہو گئے تھے، اس اعلان سننے کے ہی بعد سب دائیں بائیں ادھر ادھر روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے بعد میرے دوستوں اور 1000 کا لشکر آیا۔ جب امام پاک کوہ جی حشم میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے تو محرم شریف 60 ہجری کی پہلی تاریخ تھی کہ حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امام پاک کو سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوفے کے یزیدی گورنر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کے گرفتاری کے لیے بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ معذرت بھی پیش کی کہ خدا گواہ ہے کہ میں بادل ناخواستہ آیا ہوں اور مجھے آپ کی مقدس بارگاہ میں بال کے برابر بے ادبی اور گستاخی گوارا نہیں ہے، لیکن میں ابن زاد ظالم حاکم کے حکم سے مجبور و لاچار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حر، میں اس شہر کوفے میں خود بخود نہیں آیا ہوں بلکہ کوفے والوں نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا ہے اور یہ خطوط اکثر انہیں لوگوں کے ہیں جو اس وقت تمہارے اس لشکر میں میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ اور نے قسم کھا کر کہا واللہ مجھے اس کا کوئی کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس کب خط بھیجے گئے اور کن کن لوگوں نے خطوط بھیجے، اور
میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا تھیلا الٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو یہ خطوط موجود ہیں، ان کو پڑھ لو، ان کے دستخط اور ان کی مہریں بھی موجود ہیں۔ پھر آپ نے نام لے لے کر پکارا کہ آئے شیش بن ربیع، آئے قیس بن عشاب، آئے زید بن حارث، سچ سچ بولو کیا تم لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر اور قسمیں دے دے کر مجھے نہیں بلایا؟ امام پاک کی پکار سن کر یہ سب بے حیا اور نامگار شرم سے گردنیں جھکائے کھڑے رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بہرحال اے کوفیو، اگر تم لوگ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں ہمارے شہر میں قدم رکھوں، ورنہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں یہیں سے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ابھی مجھ سے ہو رہی تھی۔ ایک شخص اونٹانی پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے کے ساتھ آیا اور عبید اللہ بن زیاد کا خط ان کو دیا، جس مقام پر تمہیں میرا خط ملے تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام پر روک لو، نہ انہیں کوفے شہر میں داخل ہونے دو، نہ وطن واپس لوٹنے دو۔ خط کو پڑھ کر حضور نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا کس قدر اصرار ہے، اس لیے میں مجبور و لاچار ہوں کہ آپ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ اور نے یہ کہا، شدت غم سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آواز ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ اے ایمان والو، اس بات سے کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ عظمت تھی، چنانچہ وہ نمازوں کے برابر حضرت امام پاک ہی کی اقتدا کرتا رہا، لیکن وہ ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم سے لاچار اور مجبور تھا۔ اگر امام پاک کے ساتھ کسی طرح کی ریت کرتا تو 1000 لشکر کی موجودگی میں یہ راز چھپا ہوا پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا اور ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑتا۔ اسی سبب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے آبو کیا چکیہ میدان میں اترنا پڑا۔